السلام علیکم گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گھوڑی چڑیا۔ ناول کی رائٹر ہیں اسما قادری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ گھڑی کی سوئیوں نے جیسے ہی 7:30 بجنے کا اعلان کیا، ظہیر بابر مغل نے ڈائننگ روم میں قدم رنجہ فرما دیا، اور یہ دیکھتے ہی ان کی جبیں پر بل پڑ گئے کہ ڈائننگ ٹیبل کسی بیوہ کی مانگ کی طرح خالی پڑی ہے، اور اشیائے خورد و نوش کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر میز پر برتن سجے ہوتے تو یہ امید رکھی جا سکتی تھی کہ لوازمات ناشتہ کا نزول بھی ہو ہی جائے گا، لیکن یہاں ایسے کوئی آثار موجود نہیں تھے، گو کہ انہیں لگ بھگ 150 سال قبل چھین جانے والی بادشاہت کی خوشبو بھی سونگھنے کو نہیں ملی تھی۔ لیکن نام کے ساتھ مغل تو بہرحال آتا تھا، سو ماضی بعید کے شاہی خون نے جوش مارا، اور لہجے میں کسی مغل فرما رواں کا سا جلال سمو کر وہ بآواز بلند گرجے، کہاں مر گئے نالائکو، آج کس کی ناشتہ بنانے کی باری تھی۔ ان کا یہ جملہ 200 گز کے رقبے پر واقع 3 بیڈ رومز پر مشتمل گھر کے ہر کمرے میں بخوبی سنا گیا، اور نتیجن جو نالائق جس حال میں تھا اسی حال میں ڈائننگ روم کی طرف دوڑا، جہاں صورتحال سچ مچ گمبھیر تھی۔ آج ناشتہ بنانے کی باری کس کی تھی؟ انہوں نے شو پالش اور برش ہاتھ میں پکڑے، غوری ٹائی کی ادھوری نوٹ کے ساتھ گلے پر ہاتھ رکھے، بلبین اور صرف بنیان اور پینٹ میں ملبوس ٹیپو کی طرف جلالی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال داغا۔ ویسے سوال کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، اپنے حاضر نہ ہونے والے چوتھے سپوت شیخو کی غیر موجودگی نے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ آج اسے ناشتہ تیار کرنا تھا۔ میں چیک کر کے بتاتا ہوں ابا۔ سب سے بڑے غوری نے مستعدی کا مظاہرہ کیا اور دیوار پر ٹنگے اس مستطیل چارٹ تک پہنچا جس پر ہفتے کے 7 دن کے لیے چاروں بھائیوں کے لیے کاموں کی تقسیم درج تھی۔ شیخو غوری چارٹ پر بنے ٹائم ٹیبل میں سے دیکھ کر مجرم کے نام کا اعلان کرتا، اس سے قبل ہی ظہیر بابر مغل یوں گرجے جیسے ان کے اجداد میں سے جلال الدین اکبر شہزادہ سلیم کے انارکلی کے عشق میں مبتلا ہونے کا سن کر گرجا ہوگا۔ اکبر کا شیخو یعنی شہزادہ سلیم تو ایک ناہنجار بیٹا تھا جو ایک کنیز کی خاطر باپ کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا، لیکن ظہیر بابر مغل کے بیٹوں میں اتنی تاب نہیں تھی کہ ان کی پکار پر خدمت عالیہ میں حاضر نہ ہوں۔ شیخو بھی ان کی پہلی داڑ پر ڈائننگ روم کی طرف دوڑا تو پڑا تھا، لیکن یہ خیال آتے ہی کہ یہ سنگین جرم اس سے ہی سرزد ہوا ہے، باہر ہی رک گیا تھا۔ لیکن اب براہ راست پکارے جانے پر اسے لرزتے کانپتے ابا کے روبرو حاضر ہونا ہی پڑا۔ کیوں برخوردار، گھڑی دیکھی ہے آپ نے؟ 7:30 سے اوپر کا وقت ہو چلا ہے اور یہاں ناشتے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ آج کیا سب خالی پیٹ گھر سے نکلیں گے؟ انہوں نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے باس پرس کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ ابا، آج میرا فزکس کا ٹیسٹ ہے، اسی کی تیاری کے لیے رات بہت دیر تک جاگتا رہا، اس لیے صبح جلدی آنکھ نہیں کھل سکی۔ شیخو نے ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ وہ نہیں اٹھا تھا تو تم اسے جگا دیتے۔ اب کی بار انہوں نے ٹیپو کی طرف روئے سخن کیا۔ میں تو خود ابھی 5 منٹ پہلے ہی جاگا ہوں ابا، ویسے بھی مجھے کیا معلوم کہ آج شیخو کے ناشتہ بنانے کی باری ہے، میں صرف اپنی باری یاد رکھتا ہوں، اور عین اپنی باری والے دن پیٹ پکڑ کر بستر پر لیٹ جاتا ہوں، ڈرامے باز۔ ٹیپو کا جواب سن کر اس کے برابر میں کھڑا بلبن دھیمی آواز میں بڑبڑایا۔ آج اسے کلاس میں پریزنٹیشن دینی تھی، اسی لیے خصوصی تیاری کے ساتھ یونیورسٹی سدھارنا چاہتا تھا، لیکن یہاں وہ ٹائی کی ادھوری نوٹ کے ساتھ لائن حاضر ہوا کھڑا تھا، اور یہ فکر دامن گیر تھی کہ روانگی سے قبل ڈھنگ سے تیار ہونے کا وقت اب مل بھی سکے گا یا نہیں۔ خدا ایسی ناخلف اولاد کسی کو نہ دے جو بوڑھے باپ کو 2 لقمے بھی نہ کھلا سکے۔ ہائے الفت، تمہارے جانے سے مجھے اس گھر میں کیا کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تم تھی تو مجھے اس گھر میں کبھی ہل کر پانی بھی نہیں پینا پڑتا تھا، اور اب یہ حال ہے کہ ایک ایک نوالے کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ ظہیر بابر مغل جلالی موڈ سے نکل کر اچانک ہی دکھی موڈ میں چلے گئے تھے، اور چند ماہ قبل مرحوم ہونے والی زوجہ کو یاد کرتے ہوئے آہیں بھرنے لگے تھے۔ ان کا یہ موڈ جلالی موڈ سے زیادہ خطرناک ہوتا تھا، اور اگر وہ بری طرح اس موڈ میں ڈوب جاتے تو چاروں بیٹوں کو ناک سے لکیریں کھینچتے ہی بنتی تھی۔ چنانچہ انہیں اسے موڈ کی طرف جاتے دیکھ کر چاروں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ابا ابا کرتے چاروں نے پہلے انہیں تسلی دلاسے دیے اور پھر متحد ہو کر ناشتے کی تیاری میں جت گئے۔ یہ اور بات کہ ہاتھوں سے زیادہ رفتار سے ان کی زبانیں چل رہی تھیں، اور ہر ایک حسب توفیق شیخو کو اس کی نااہلی پر باتیں سنا رہا تھا۔ ظہیر بابر مغل کا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ مین مارکیٹ میں ان کے کپڑوں کی خوب چلتی ہوئی دکان تھی۔ وہ محنت اور ایمانداری سے کماتے تھے، اور ان کی بیگم الفت محبت اور خوش خلقی سے گھر کا انتظام سنبھالتی تھیں۔ یوں ان کے چاروں بیٹوں، جن کے وقت پیدائش باپ ہی کی طرح بھاری بھرکم نام رکھے گئے تھے، لیکن اسکول اور کالج کے علاوہ ہر جگہ اپنے نک نیم سے ہی پکارے اور پہچانے جاتے تھے، کی زندگیوں میں راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ چین کی بانسری بجاتے ان ہونہار سپوتوں کی زندگی میں ماں کی مختصر علالت کے بعد وفات کی صورت میں طوفان آ گیا۔
دنوں تو وہ ماں کی جدائی کے صدمے سے ہی نہیں سنبھل سکے، لیکن جیسا کہ قانون قدرت ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی نہیں مرا کرتا، آہستہ آہستہ معاملات زندگی شروع ہو جاتے ہیں اور آتے آتے صبر بھی آ جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا، لیکن مسائل کی پورش نے پانچوں باپ بیٹوں کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ زندگی تو نئے سرے سے رواں ہو گئی، لیکن امور خانہ داری کی انجام دہی روز بروز گمبھیر مسئلہ بنتی چلی گئی۔ الفت بیگم کی 10ویں تک تو رشتہ دار خواتین نے گھر سنبھال لیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور ان باپ بیٹوں کے لیے پریشانی کے دور کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلی اندوہناک اطلاع یہ سننے کو ملی کہ الفت بیگم کی زندگی میں صفائی ستھرائی اور کپڑوں کی دھلائی کے لیے آنے والی ماسی چمیاں اپنے استعفیٰ پیش کر گئی ہے۔ عورت کے وجود سے خالی چھڑے چانٹ مردوں کے گھر آ کر کام کرنے میں اسے کئی تحفظات تھے۔ اس کے ان تحفظات پر چاروں بیٹوں سمیت ظہیر بابر مغل نے بھی خوب منہ بنائے۔ کالی کلوٹی، سوکھی سڑی، میلی کچیلی چمیاں کو لاحق خدشات جان کر انہیں اپنے ذوق کی سخت توہین محسوس ہوئی تھی۔ لو بھلا بتاؤ، کچھ ایسا ویسا کرنے کے لیے وہ کلو رانی چمیاں ہی رہ گئی تھی کیا؟ چمیاں کے استعفیٰ سے الجھن تو ہوئی، لیکن جلد اس کے متبادل کا انتظام ہو جانے کی امید پر چاروں بھائیوں نے عارضی طور پر اس کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ چمیاں کے استعفیٰ کے تیسرے دن ہی انکشاف ہوا کہ وہ جو ان کی اکلوتی پھپھو اپنے گھر روانہ ہوتے وقت کئی قسم کے کھانے بنا کر فریز کر گئی تھی، وہ سارے کھانے وہ باپ بیٹے چٹ کر چکے ہیں۔ چنانچہ اب اگر پیٹ بھرنا ہے تو ہوٹل کا رخ کرنا پڑے گا۔ بھوکا رہنا ممکن نہیں تھا اور اکلوتی پھپھو صاحبہ بھی حیدرآباد میں مقیم تھیں، اس لیے چاروں ناچار ہوٹل سے کھانا آنے لگا، جس کے نتائج بھی ہفتہ بھر کے اندر ہی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ساری زندگی ماں کے ہاتھ کے صاف ستھرے کھانے کھانے والوں کے معدوں کو ہوٹل کے کھانے ہضم کرنا مشکل ہو گیا۔ پہلے شوکر کے پیٹ میں درد اٹھا، پھر بلبن کو الٹیاں لگ گئی۔ مغل صاحب بھی سینے میں جلن کی شکایت کرنے لگے تو فیصلہ ہوا کہ ہوٹل بازی چھوڑنا ہوگی اور اپنے ہی ہاتھوں سے گھر پر کچھ دال دلیا تیار کرنا ہوگا۔ ابا جی کو کوئی ذمہ داری سونپنا خلاف ادب تھا، سو چاروں بھائیوں نے ہی آپس میں ذمہ داریاں بانٹ لی اور یوں کتابوں اور کمپیوٹر کی دنیا میں گم رہنے والے ہانڈی چولہے کی فکر میں غلطاں رہنے لگے۔ امیدوں کے برخلاف چمیاں کے کسی نعم البدل کا انتظام بھی نہ ہو سکا۔ اس کی قبیل کی کئی خواتین نے تو اسی والا عذر پیش کر کے ان کے گھر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک محترمہ نے 2 دن کے لیے یہ ذمہ داری سنبھالی، لیکن تیسرے دن ادھر کا رخ نہیں کیا کہ اس کا کہنا تھا کہ اتنے بدسلیقہ مردوں کے گھر میں صفائی کا کام کرنے میں اسے جتنی دیر لگ جاتی ہے اتنی دیر میں تو وہ 3 گھروں کا کام نپٹا سکتی ہے۔ اس کے اس الزام پر چاروں بھائیوں نے بڑی ناک پو چڑھائی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ماں کے بعد انہوں نے نہایت سلیقہ مندی سے سارا گھر سنبھال رکھا تھا، اس لیے ایک معمولی کنیز یعنی ملازمہ کو قطعی حق حاصل نہیں تھا کہ ان کی شان میں ایسے گستاخانہ خیالات کا اظہار کرے۔ اس ملازمہ کے استعفے کے چند دن بعد دوسری ملازمہ کا بندوبست ہو گیا، لیکن چند دن میں ہی اندازہ ہو گیا کہ ان محترمہ کو گھر کی صفائی سے زیادہ صفایا کرنے میں دلچسپی ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی شے غائب ہونے لگی تو مجبوراً اس دوسری ملازمہ کو از خود پروانہ برطرفی سے نوازنا پڑا۔ دھوبی کو کپڑے دھونے بھیجنے کا تجربہ بھی زیادہ خوشگوار ثابت نہیں ہوا۔ کسی کی قمیض پھٹ گئی، کسی کی پینٹ کا رنگ اڑ گیا، کسی کی ٹی شرٹ پر دوسرا رنگ چڑھ گیا اور کسی کا ٹراؤزر ہی غائب ہو گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے پر انہیں فیصلہ کرنا پڑا کہ اب تن بتقدیر ہونا ہی پڑے گا اور جملہ امور خانہ از خود ہی سنبھالنے ہوں گے۔ چنانچہ ڈائننگ ٹیبل پر ایک اجلاس منعقد کر کے فیصلہ کیا گیا کہ ان گمبھیر حالات میں گھر کے جملہ مکینوں کا ہی طریقے سے گھر سنبھالنا ناگزیر ہو چکا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنا کر کاموں کی تقسیم کر لی جائے۔ اس اجلاس کی صدارت ظہیر بابر مغل خود کر رہے تھے۔ گدی کی سفید شیٹ پر ان کے زیر نگرانی اور ہدایت شیڈول ترتیب دیا گیا۔ اس شیڈول میں ان کا اپنا نام درج نہیں تھا۔ سب سے چھوٹے شیخو نے، جو اوروں کی نسبت ذرا لاڈلا تھا، ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ ابا حضور آپ کے لیے کیا ذمہ داری تجویز کی جائے؟ جواب میں انہوں نے شاہانہ بے نیازی سے اعلان کیا کہ وہ ہنوز اپنی سابقہ ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ ان کی ذمہ داریوں میں مالی امور سنبھالنا، مشاورت، ہنگامی حالات میں بیچ بچاؤ کرنا، تمام امور کے وقت پر انجام دہی کو یقینی بنانا اور شعبہ تنقید سنبھالنا وغیرہ شامل تھے، اور ان کا ہر بیٹا گواہ تھا کہ انہوں نے اپنی یہ ساری ذمہ داریاں بڑی جانفشانی سے سنبھال رکھی ہیں۔ مالی امور پر ایسی کڑی نظر رکھتے تھے کہ چاروں کو دانتوں تلے پسینہ آ جاتا تھا۔ گھی، تیل، مسالہ جات سے لے کر صابن، سرف اور فینائل تک ہر چیز کا حساب دینا پڑتا تھا کہ یہ اشیاء تمہاری جنت مکانی ماں کے دور سے زیادہ کیوں کر خرچ ہوئیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے انتقال کے باعث گھر کا ایک فرد کم ہو جانے پر اشیاء صرف کا استعمال بھی کم ہو جاتا۔ مشیر بھی وہ بڑے اچھے تھے، جس روز جس بیٹے کے کھانا پکانے کی باری ہوتی اسے بڑے روب سے مشورہ، جو کہ اصل میں حکم ہوتا تھا، دے جاتے تھے کہ آج فلاں چیز پکا لینا۔ یوٹیوب سے فلمیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنے والوں کو اب کھانوں کی ترکیبیں ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی تھیں اور گوگل پر گھر سنبھالنے سنوارنے کے طریقے سرچ کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔
کبھی کبھی کوئی سپاہی اس کڑی مشقت سے جان چھڑانے کے لیے بیماری وغیرہ کے بہانے کی آڑ لینے کی کوشش کرتا تھا تو ابا جی اسے ایسے آڑے ہاتھوں لیتے تھے کہ اس کے ہاتھوں کے طوطے تو کیا مینا فاختائیں وغیرہ سب اڑ جاتی تھی اور تیر کی طرح سیدھا ہو کر اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جاتا تھا۔ تنقید نگار وہ اتنے زبردست تھے کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے پہلے لقمے سے لے کر آخری لقمے تک کھانے کی شان میں کوئی نہ کوئی نکتہ اٹھاتے ہی رہتے تھے۔ اس وقت ان کی زبان کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ٹی وی چینلز پر بیٹھے چپٹر کرتے سارے اینکرز ہچ نظر آتے تھے اور وہ دل ہی دل میں غور کیا کرتے تھے کہ اگر ابا اپنی کپڑوں کی دکان بند کر کے اس شعبے میں قسمت آزمائیں تو یقیناً زیادہ کامیاب رہیں گے، لیکن افسوس زبان سے انہیں یہ مشورہ دینے کی تاب کسی میں موجود نہیں تھی۔ ویسے بھی یہ ساری باتیں اپنی جگہ، ابا آخر ابا تھے اور ماں کے بعد پہلے سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے تھے، اس لیے ان سے ہزار اختلافات کے باوجود کسی کے دل میں ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا خیال تک نہیں آتا تھا۔ پھر ایسے ابا سے بغاوت کرتا بھی کون، جو بے شک گھریلو بجٹ پر کڑی نگاہ رکھتے تھے لیکن جیب خرچ دل کھول کر دیتے تھے۔ فیسوں کی ادائیگی سے لے کر بہترین کپڑوں جوتوں تک کی فراہمی میں ابا نے کبھی ذرا بخل سے کام نہ لیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح اور ان کے گھر میں آمد و رفت پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی، تو یوں تھا کہ مغل ہاؤس کے مکین زمانے کے سرد و گرم سہتے کسی نہ کسی طور اپنے شب و روز گزار ہی رہے تھے۔ یہ گھر ہے، یہ دھوبی گھاٹ اور میں مغل خاندان کا چشم و چراغ ہوں یا کسی دھوبی کا سپوت جو تم لوگ کپڑوں کی گٹریاں لا لا کر میرے سامنے ڈھیر کرتے جا رہے ہو۔ آج اتوار تھا اور ہفتے وار کپڑوں کی دھلائی کی باری غوری کی تھی۔ پچھلے مختصر سین میں واشنگ مشین لگائے وہ صابن و سرف سے نبض آزما تھا کہ شیخو اور ٹیپو کو اپنے اپنے کپڑوں کی گٹریاں لا کر ڈھیر کرتے دیکھ کر چراغ پا ہوا۔ ایسے کئی سوالات تو ہمارے دماغ میں بھی ہیں بڑے بھیا، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی فرصت نہیں ہے۔ آج ہمیں گھر کی مکمل صفائی کرنی ہے، جس سے فارغ ہونے کے بعد شیخو اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرے گا اور میں سنوکر کھیلنے کے لیے جا سکوں گا۔ ٹیپو نے بڑی دلسوزی سے غوری کی بات کا جواب دیا اور بغلی دیوار کے ساتھ رکھے چھوٹے سے تخت پر بیٹھ کر پیاز چھیلتے بلبن کی طرف رخ کر کے اس سے پوچھنے لگا، 2 بجے تک کھانا ریڈی ہو جائے گا نا چھوٹے بھائی؟ کھانے کے فوراً بعد مجھے نکلنا ہے، 3 بجے کا وقت طے ہے۔ ہو جائے گا یار، بکرے کے پائے ہیں، گلنے میں زیادہ وقت تھوڑی لگتا ہے، میں نے ناشتے کے فوراً بعد چڑھا بھی دیے تھے، مسالہ تیار کر کے تندور سے روٹیاں لاؤں گا، تب تک ریڈی ہو جائیں گے۔ بلبن نے اسے تسلی دی، لیکن پلٹ کر وہاں سے واپس جاتے شیخو کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ بکرے کے پائے؟ لیکن ابا نے تو آپ سے بڑے کے پائے پکانے کو کہا تھا۔ ہاں تو بڑے بکرے کے ہی پائے پکا رہا ہوں۔ پیاز کاٹنے کے نتیجے میں آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں کو آستین سے صاف کرتے ہوئے بلبن نے بیک وقت ڈٹائی اور بے نیازی کا مظاہرہ کیا، لیکن حقیقتاً وہ اندر ہی اندر خاصا تاؤ کھایا ہوا تھا اور ابا کے ساتھ پائے پکانے کے سلسلے میں ہونے والا مکالمہ اسے ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ ابا نے کل رات اس کے پسندیدہ ٹی وی شو کے دوران یہ تذکرہ چھیڑا تھا۔ ہاں تو میاں کل پھر پائے پکا رہے ہو نا؟ انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ جی ابا، نہایت تابیداری سے جواب دیتے ہوئے اس کی ساری توجہ ٹی وی اسکرین پر تھی۔ ذرا ڈھنگ کے پکانا، کہیں ڈبے کے مسالوں سے پکا کر ریڑھ مت مار دینا۔ اللہ بخشے تمہاری ماں نے ہمیں کبھی ان مسالوں سے تیار کردہ کھانے نہیں کھلائے۔ وہ تو ٹی وی پر کمرشل دیکھ کر بھی سخت تنقید کرتی تھی کہ یہ موئی مسالوں کی کمپنیاں عورتوں کو پوڑ سے پوڑ بناتی جا رہی ہیں اور عورتیں ہی آسانی کی خاطر گھر والوں کی صحت سے کھیلتی رہتی ہیں۔ ابا کے ارشاد بآواز بلند نے اسے اینکر کے مہمان سے کیے گئے سوال کا جواب نہ سننے دیا تو ناچار ان کی طرف رخ کر کے ان کی تسلی کروانے کی کوشش کی اور بولا، فکر نہیں کریں ابا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امی ڈبوں کے مسالوں کی کتنی مخالف تھی اور انہیں صحت کے لیے مضر قرار دیتی تھی، اس لیے میں نے کبھی ان مسالوں کا استعمال نہیں کیا۔ پچھلی بار بھی جب پائے بنائے تھے تو نیٹ پر سے ترکیب ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ اس کا لہجہ ذرا فخریہ سا تھا کہ یقین تھا ابا نے دوسری بار بھی پائے پکانے کی ذمہ داری اسے اس لیے سونپی ہے کہ پہلی بار اس نے بہت ذائقے دار بنائے تھے، لیکن اللہ بھلا کرے ابا کا انہوں نے پل میں اس کا سارا فخر و غرور پاش پاش کر دیا اور ذرا رعونت سے بولے، ٹھیک ہے اس بار کسی دوسرے ڈھنگ کے شیف کی ترکیب ڈاؤن لوڈ کرنا۔ پچھلی بار تم نے جو پائے پکائے تھے انہیں کھا کر 2 دن تک منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوا تھا اور 4 دن مسلسل غدودان معدہ میں خانہ جنگی کسی کیفیت طاری رہی تھی۔ ابا کے اس تبصرے پر اسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا، پھر بھی اچھلنے کے بجائے کمال ضبط سے صوفے پر جمع بیٹھا رہا۔ کسی قسم کا ری ایکشن حالات کو مزید ناسازگار کر سکتا تھا۔ ابا کے حضور کلمہ حق بلند کرنا بھی اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا کہ ابھی اسے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ پاکستان ٹور پر جانے کے لیے ان سے خطیر رقم اینٹنی تھی، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ وہ ابا کو جتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے اس کا بنایا پائے کا سالن پورے 2 دن تک سرپ کر کے کھایا بلکہ پیا تھا، جس کے نتیجے میں اگلے 4 دن باتھ روم کے چکر لگاتے ہوئے گزری تھی۔ ٹھیک ہے ابا، میں کسی اچھے شیف کی ریسیپی سرچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اختلاف میں نقصان تھا، اسی لیے اس نے دل پر جبر کرتے ہوئے
تابعداری کے سلسلے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شاباش، کوشش اور محنت کرتے رہو، اللہ نے چاہا تو کبھی نہ کبھی پکانا سیکھ ہی لوگے۔ میں یہ ڈش ہر بار اس لیے تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں کہ تجربات کر کر کے ایک نہ ایک دن تو تمہیں کامیابی نصیب ہو ہی جائے گی اور تم ذائقے دار پائے پکانا سیکھ لوگے۔ ابا نے بڑے مشفقانہ لہجے میں اسے اپنی حکمت سے آگاہ کیا تو وہ جز بز ہو کر رہ گیا اور دل میں خیال آیا کہ ابا سے پوچھے کہ کیا وہ مستقبل میں ذائقہ ہاؤس کے نام سے کوئی پکوان سینٹر کھولنے والے ہیں جو اپنے بیٹوں کو اس فن میں طاق دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہائے افسوس کہ اپنی مجبوری سے ایسا کوئی گستاخانہ سوال کرنے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ چنانچہ دل میں سخت خفا ہونے کے باوجود آج صبح سے چولہے پر پائے کا بڑا سا دیگچہ چڑھا رکھا تھا اور نئی ڈاؤن لوڈ کردہ ریسیپی کی روشنی میں مسالہ جات کے ساتھ نبض آزما تھا۔ وقت کی تھوڑی سی بچت کی خاطر اتنی ڈنڈی البتہ مار لی تھی کہ بڑے کے پائے کے بجائے بکرے کے پائے پکا رہا تھا اور اس عمل میں خود کو بالکل حق بجانے محسوس کرتا تھا، اس لیے شیخو کے اعتراض کو چٹکیوں میں اڑا دینا ہی مناسب تھا۔ کدھر چلے؟ ادھر میری بات سن کر جاؤ۔ شیخو اس کے بڑے بکرے کے پائے والی بات سن کر خاموشی سے جانے ہی لگا تھا کہ اس کے اندر خطرے کا الارم سا بجا کر گھر کی زیادہ تر چھوٹوں کی طرح شیخو کو بھی بڑے بھائیوں کی چغلیاں لگانے کی عادت تھی، سو بروقت اسے لگام ڈالنا ضروری تھا۔ جی چھوٹے بھائی، اس کے لہجے کی سختی کو محسوس کر کے شیخو بھی فوراً بیبا بچہ بن گیا۔ ابا سے لگائی بجائی کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میں بھی انہیں بتا دوں گا کہ پچھلے سنڈے کو تم کوچنگ میں ایکسٹرا کلاسز کا بہانہ بنا کر میچ کھیلنے گئے ہوئے تھے، پھر تم میرے پکائے پائے کے بجائے ابا کی اعلیٰ پائے کی ڈانٹ کھاتے رہنا۔ میں کب کچھ کہہ رہا ہوں؟ اس کی دھمکی سن کر شیخو منمنایا۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی دنیا کے سارے فلسفیوں، دانشوروں اور حکماں نے منہ بند کر کے رکھنے میں ہی آدمی کی نجات بتائی ہے۔ شیخو کی فوری پسپائی نے بلبن کو مطمئن کر دیا تھا، اس لیے لہجے میں نرمی سمو لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ میں کہتا ہوں بہت ہو گئی یہ امور خانہ داری، اس جھنجھٹ میں پڑ کر تو زندگی کا سارا حسن ہی غارت ہو گیا ہے۔ نہ کسی آنے والی نئی فلم کا پتہ چلتا ہے، نہ ٹک کر ٹی وی دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور نہ ہی دوستوں سے ملاقات کی فرصت ملتی ہے۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس جبر کے خلاف متحد ہو جائیں اور مزید اس بگاڑ کو اٹھانے سے انکار کر دیں۔ یہ ہفتے کی رات تھی، ابا اپنے کسی دوست کے بیٹے کے ولیمے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، پھر بھی لاؤنج وغیرہ کا انتخاب کر کے کوئی خطرہ مول لینے کے بجائے گوری نے اس اہم اجلاس کو اپنے اور بلبن کے مشترکہ کمرے میں طلب کیا تھا اور اب شرکاء اجلاس کے سامنے پرجوش تقریر کر رہا تھا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بڑے بھیا، تنگ تو ہم بھی آ گئے ہیں اس ٹف لائف سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ پکائیں گے نہیں تو بھوکے مریں گے یا پھر ہوٹلوں کے کھانے کھا کر اسپتالوں کے چکر لگاتے رہیں گے۔ صفائی اور دوسرے کاموں کے لیے ڈھنگ کی ملازمہ کے انتظام میں ہم پہلے ہی بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے اپنے نصف ایمان کی حفاظت کے لیے صفائی کرنا بھی ہماری مجبوری ہے۔ ویسے آپ نے ابا کا وہ ارشاد عالیہ بھی سنا ہوگا کہ کتا بھی کہیں بیٹھتا ہے تو اپنی دم سے جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، چنانچہ اگر ہم صفائی نہیں کرتے ہیں تو ہماری کتے سے بھی نچلے درجے پر تنزلی ہو جائے گی اور ہم بہرحال یہ ذلت نہیں سہ سکتے۔ کپڑوں کی دھلائی کے لیے البتہ ایک بار بھی پھر دھوبی کو آزمایا جا سکتا ہے، لیکن پھر پیدا ہونے والے مسائل کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ بالفاظ دیگر مسائل اور پریشانیاں ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہیں، اس لیے ہم ان سے فرار ہو کر کہیں نہیں جا سکتے۔ غوری کی پرجوش تقریر کے جواب میں ٹیپو نے دکھی سے لہجے میں جو حقیقت پسندانہ تقریر کی اس حاضرین کو زیادہ متاثر کیا اور سب مایوسانہ سر کو تائیدی جنبش دینے لگے۔ ایسی باتیں مت کرو میرے بھائی، مایوسی کفر ہے۔ دنیا میں آج تک ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا جس کا حل موجود نہ ہو۔ ہمارے مسائل کا بھی ضرور کوئی نہ کوئی حل موجود ہوگا، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس حل کو تلاش کریں۔ بھائیوں کے مایوسانہ رد عمل کے باوجود غوری کا جوش مانند نہ پڑا اور اس نے ان کے اندر اپنی باتوں سے ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی۔ اس کوشش کا اتنا نتیجہ بہرحال نکلا کہ سب اپنی اپنی جگہ سوچوں میں ڈوب گئے۔ آخرکار سب سے پہلے شیخو نے مراقبے سے سر اٹھایا اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ بولا، ہمارے ان مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے اس گھر میں ایک عدد خاتون کی موجودگی۔ ہمیں اس گھر کے لیے خاتون کا بندوبست کرنا ہوگا۔ یہ تم نے کون سی نئی بات بتائی ہے؟ یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ خاتون آئے کہاں سے؟ کوئی جوان جہان عورت اس گھر میں ملازمت کے لیے راضی نہیں ہوتی اور بڈھی ٹھڈی ملازمہ کے بس کا روگ نہیں کہ 5 مردوں والے گھر کا کام سنبھال سکیں۔ بلبن نے فوراً ہی منہ بنا کر اس کی تجویز کو رد کیا۔ آپ کی سوچ کی پرواز صرف ملازمت تک جاتی ہے، کیا ضروری ہے کہ اس گھر میں خاتون ملازمہ کی صورت میں ہی آئے؟ ہم اس کی بجائے ایک عدد بھابھی بھی تو لا سکتے ہیں۔ شیخو نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے جو تجویز پیش کی اس پر سب سے زیادہ غوری گڑبڑایا اور سٹ پٹا کر بولا، بھابھی؟ کس کی بھابھی؟ آپ کی نہیں، ہم تینوں کی بھابھی۔ شیخو نے اطمینان سے جواب دیا تو جہاں غوری کی آنکھیں پٹی وہیں دوسروں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ یہ تو واقعی بڑی زبردست ترکیب سوجی چھوٹو کو، سچ مچ اس گھر کو ایک عدد بھابھی کی ضرورت ہے۔ میں آج ہی ابا کے سامنے مطالبہ پیش کر دیتا ہوں کہ وقت کی مجبوری ہے، بھابھی بڑی ضروری ہے۔ شیخو کی تجویز کی سب سے پہلے بلبن نے حمایت کی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، ابھی تو میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، اس کے بعد جاب کی تلاش کا مسئلہ ہوگا، ایسے میں بھلا کون مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ
ہاتھ تھمائے گا۔ شرمائے سے غوری نے دبے دبے سے لہجے میں اعتراضات پیش کیے۔ شادی کا ذکر سن کر دل میں جو لڈو پھوٹ رہے تھے ان کی وجہ سے زیادہ پرزور اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں بھائی لوگ اپنے دل سے یہ خیال نکال ہی نہیں دیں۔ یہ کوئی خاص مسائل نہیں ہیں، 4-6 مہینے میں آپ کا فائنل ہونے والا ہے، اتنا عرصہ تو لڑکی کی تلاش اور شادی کی تیاری میں بھی لگ ہی جائے گی۔ رہی ملازمت کی بات تو اپنا کاروبار ہوتے ہوئے اس کے لیے زیادہ کیا پریشان ہونا۔ ٹیپو نے اس کے اعتراضات کو رد کر دیا، لیکن کپڑے کی دکان کا ذکر آنے پر غوری کو سچ مچ اعتراض ہوا اور شدید صدمے کی کیفیت میں بولا، اپنا کاروبار مطلب کیا ہے تمہارا؟ کیا میں MBA کر کے ابا کے کپڑے کی دکان پر بیٹھوں گا؟ دکان پر بیٹھنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لڑکی والوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں ان کی بیٹی کو کسی تنگی ترشی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بعد میں آپ اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت کی تلاش کرتے رہیے گا۔ بلبن نے فوراً اسے کول ڈاؤن کرنے کے لیے بات بنائی، چلو ٹھیک ہے، لیکن شادی کے لیے لڑکی کہاں سے آئے گی؟ غوری نے فوراً آفر کو قبول کر لیا اور دوسرا اہم نکتہ اٹھایا، لڑکی تو ظاہر ہے تلاش کرنی پڑے گی، اگر آپ کو کوئی پسند ہو تو بتائیں، کوئی کلاس فیلو وغیرہ اچھی تو لگتی ہوگی۔ ٹیپو نے اسے ٹٹولنے کی کوشش کی، ادھر اس کے اپنے ذہن میں ساری ہم جماعت لڑکیوں کی شکلیں گھوم گئی، مونا، صوبیہ، شزا، سمن، شیبہ، عالیہ۔ ایک لمحے میں اس نے سب کو یاد کیا اور پھر ایک زوردار جھرجھری لی، نہیں یار، میری کلاس فیلوز میں سے کوئی لڑکی اس گھر کے لیے مناسب نہیں رہے گی، وہ سب کی سب بڑی سخت پڑھاکو قسم کی لڑکیاں ہیں اور پڑھائی سے جو وقت بچ جاتا ہوگا اسے اپنی ٹپ ٹاپ میں لگا دیتی ہوں گی۔ ان میں سے کسی سے تو مجھے یہ امید بھی نہیں ہے کہ ڈھنگ کا آملیٹ بنانا جانتی ہوں گی، پورے گھر کی ذمہ داری سنبھالنا تو بہت مشکل بات ہے۔ وہ ساری MBA کر کے کیریئر بنانے کا خواب دیکھنے والی لڑکیاں ہیں، انہیں اس خارزار میں گھسیٹنے کا سوچنا بھی ٹھیک نہیں۔ جو خود پر اتنی کڑی نہ گزری ہوتی تو غوری کو ہرگز خیال نہیں آتا کہ گھرداری کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس وقت تو اپنی ہم جماعت لڑکیوں کے لیے ہمدردی کے چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ چلو پھر خاندان کی لڑکیوں پر غور کر لیتے ہیں، بلبن نے نئی راہ دکھائی۔ خاندان میں کون ہے؟ بڑے ماموں کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، منجلے ماموں کی اکلوتی دختر نیک اختر کے نخرے سہنے کی تاب میں خود میں نہیں پاتا، ویسے بھی اس سے گھر سنبھالنے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ یاد نہیں کہ نانی منجلی مامی سے کتنی خفا رہتی تھی کہ ہر 4 دن بعد 8 دن کے لیے میکے رہنے چلی جاتی ہے، ان کی بیٹی بھی یقیناً ان کے نقش قدم پر ہی چلے گی، سو شادی کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ رہے چھوٹے ماموں تو ان کی دونوں بیٹیاں تو اپنے شیخو سے بھی چھوٹی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں تو سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غوری نے منٹوں میں اس تجویز کو رد کر دیا، پھپھو کی انجم آپی بھی تو ہیں۔ اس بار شیخو نے زبان کھولی، انجم وہ پھینی ناک والی جو اپنی ناک سے بھی موٹا چشمہ لگاتی ہے، تم اسے اپنی بھابھی بنانے کا سوچ رہے ہو؟ ایشوریا، کترینہ یا کم از کم بھی انوشکا جیسی لائف پارٹنرز کے خواب دیکھنے والا غوری اس تجویز پر بلبلا گیا۔ پھپھو بہت اچھی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی خاصا سلیقہ مند بنا رکھا تھا، لیکن اس سے شادی نو نیور۔ پھینی ناک اور موٹے چشمے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ انجم آپی اتنے مزے کا کھانا پکاتی ہیں اور گھر کے باقی کام بھی انہیں بہت اچھی طرح آتے ہیں، ان کے اس گھر میں آنے سے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، میکا دور ہونے کی وجہ سے وہ روز روز وہاں جا بھی نہیں سکیں گی۔ شیخو نے اپنی تجویز کے حق میں دلائل دیے، اسے سمجھاؤ یار، بیوی سے صرف گھر کے کام نہیں کروانے ہوتے، اس کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، تم لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے چکر میں کیا میں ساری زندگی پھینی ناک دیکھتا رہوں گا؟ اس بار غوری نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے بلبن کو مخاطب کیا۔ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے بلبن نے شیخو کو اشارہ کیا کہ اب وہ انجم کے حق میں کچھ نہ بولے اور خود غوری کی طرف روک کر کے سنجیدگی سے بولا، میرے ایک دوست کی بڑی بہن کا میرج بیورو ہے، میں ان سے اس سلسلے میں بات کروں گا، ہماری ڈیمانڈ کے مطابق وہ جو لڑکیاں دکھائیں ان میں سے آپ اپنی پسند کی لڑکی سلیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے، جیسا تم لوگ مناسب سمجھو۔ غوری کو اندازہ ہو رہا تھا کہ انجم کو اس طرح رد کیا جانا بھائیوں کو پسند نہیں آیا ہے، لیکن نظر انداز کر کے سنجیدگی سے بلبن کی بات کا جواب دیا اور یوں نہایت جوش و خروش سے شروع ہونے والا اجلاس قدرے بدمزگی سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ ٹیپو اور شیخو اجلاس کے اختتام پر اپنے مشترکہ کمرے میں واپس لوٹ گئے، جبکہ بلبن جو غوری کے ساتھ ہی کمرہ شیئر کرتا تھا، کرسی پر بیٹھا کسی فلسفی کی طرح سنجیدہ شکل بنائے غوری کی شکل تکنے لگا۔ کچھ دیر تو غوری نے اس کی یہ حرکت برداشت کی، لیکن کب تک کرتا، آخر جھنجھلا کر پوچھ بیٹھا، میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں کیا جو ایسے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ سینگ نہیں آپ کی چندی آنکھوں پر غور کر رہا تھا، جنہیں ہر چند کہیں کہ ہے پر نہیں ہے، والد واملہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی حسینہ پسند آ گئی لیکن اسے آپ کی یہ چندی آنکھیں نہ بھائیں تو ہمارے لیے ایک عدد بھابھی کی آمد ناممکنات میں سے ہو جائیں گی۔ بلبن اپنے تئیں اسے بھگو کر لگا رہا تھا، لیکن غوری نے کمال ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور یوں کتاب کھول کر بیٹھ گیا جیسے اس کے کانوں پر جوں بھی نہ رینگی ہو۔ تھوڑی دیر بعد کتاب بند کی اور سنجیدگی سے بلبن کی طرف رخ کر کے بولا، ذرا سوچو کہ اگر میں تم لوگوں کی فرمائش مانتے ہوئے انجم سے شادی کر لیتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلبن نے ہونک پن سے پوچھا، چند سالوں بعد تم لوگ چندی آنکھوں اور
भीनी नाक वाले भतीजा भतीजी गोदों में लिए घूम रहे होगे, और ज़रा सोचो कैसे भतीजा भतीजी के साथ ली हुई सेल्फीज पोस्ट करने पर तुम्हें कितने लाइक्स मिलेंगे। इसने वाकई अहम नुक्ता उठाया था। बलबन सोच में पड़ गया। चंदी आंखों और पीनी नाक वाले भतीजा भतीजी का ख्याल इसके दिल को भी ज़्यादा नहीं भाया। ठीक है, मैं कल ही दोस्त की बहन से मिलने जाता हूँ, इसकी मरी मरी आवाज़ में कहने पर गौरी के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। आज फिर इन चारों का इजलास था, और ये इजलास बलबन ने बुलाया था। मसला था गौरी के रिश्ते का सिलसिला कैसे चलाया जाए। दोस्त की बहन की फराम करदा तस्वीरों की मदद से वो अपनी तय एक लड़की का इंतखाब कर चुके थे। खिलती रंगत और तीखे नकुश वाली लड़की गौरी के दिल को भी भाई थी, और इसके जुमले कवायद से भी वो लोग मुतमईन थे। सुना था कि मोहतरमा घरेलू उमूर में ताक, खुश इखलाक और पाबंद सोमसलात हैं। ऐसे दुर्रे नायाब के अपने घर आ जाने के ख्याल से ही वो चारों ही बेहद मसरूर थे। लेकिन इस राह में कुछ मुश्किलात भी दरपेश थीं। सबसे पहला मसला यह आन खड़ा हुआ था कि रिवाज के मुताबिक इनके हाथ से किसी को रिश्ता लेकर लड़की वालों के घर जाना था, और इस किसी के तौर पर यकीनन 4 अदद छड़ छांड लड़के काबिल कबूल नहीं थे। आमतौर पर यह मामलात औरतें ही संभालती हैं, और यहाँ कोई औरत होती तो गौरी मियाँ की शादी का मामला ही कबल इस वक्त क्यों कर उठता। बहरहाल किसी न किसी खातून का बंदोबस्त करना था, और इस सिलसिले में ख़ानदान की चीदा चीदा ख़वातीन पर गौर करने के बाद यही फैसला हुआ था कि मुमानियों में से तो कोई इस काम के लिए मौजू नहीं है, इसलिए पुप्पो से रुजू किया जाए। पुप्पो ही वो हस्ती थी जो अब्बा को इस मामले में कायल कर सकती थी, और जाहिर है कि मुग़ल हाउस के किसी सपूत की शादी के लिए इनका कायल होना असहद ज़रूरी था। इस इजलास में गौर किया जा रहा था कि फ़ोन पर पुप्पो को असल सूरत हाल बताकर कराची आने की दावत दी जाए, या फिर किसी और बहाने से बुलाने के बाद आमने सामने बैठकर सारा मसला डिस्कस किया जाए। इनका ये खौरगोश जारी था कि बाहर से अब्बा के खनकारने की आवाज़ सुनाई दी, और फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। ये चौकड़ी यहाँ क्यों जमी हुई है? चारों को एक जगह जमा पाकर इनका माथा ठिनका। कुछ नहीं अब्बा, बस शेखू को अम्मी की याद ज़्यादा आ रही थी, तो हम सब इसका दिल बहला रहे थे। बिलबन ने झट बहाना बनाया। इस जवाब को सुनकर अब्बा ने पुरख्याल अंदाज में एक हंकारा भरा, फिर गौरी की तरफ गौर करके बोले, कल तुम्हारी पुप्पो आ रही हैं, दोपहर के खाने पर बिरयानी बना लेना। आम हालात में अगर गौरी को ये हुक्म मिलता तो वह अपना छुट्टी का दिन बर्बाद हो जाने के ख्याल से सख्त जुज़बुज़ होता, लेकिन इस वक्त तो मानो दिल की कली खिल उठी थी। झट बोला, ठीक है अब्बा, मैं बिरयानी बना लूँगा। आप बताएं कि चिकन बिरयानी बनाऊँ या मटन या बीफ, जो आपका दिल चाहे बना लीजिएगा। बरखुरदार, जब मैं बड़े के पाई के नाम पर बड़े बकरे के पाए खा सकता हूँ, तो चिकन मटन या बीफ बिरयानी से भी क्या फ़र्क पड़ता है। इनके लहजे में खफगी दर आई। उस दिन बिलबन की तरफ से अंजाम दिया गया कारनामा इन्हें अभी तक नहीं भूला था, इसलिए मौका मिलते ही तंज फरमाने से ना चौके। इनके इस तंज पर जहाँ बिलबन के सियाहट में मुब्तला हुआ, वहीं गौरी को ताबेदारी झाड़ने का मौका मिल गया, और बड़े अदब से बोला, मैं ऐसा गुस्ताख नहीं हूँ अब्बा, मेरी तरफ से आप पूरा इत्मीनान रखिए, मैं आपके हुक्म दुली का सोच भी नहीं सकता। जीते रहो बरखुरदार, तुम्हारी बात ने मेरा दिल खुश कर दिया। सच तो ये है कि तुम लोगों को गर्दारी की उलझनों में फंसा देखकर मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। ये सारे औरतों के काम है, और इन्हीं को जचते हैं। तुम बेचारे मर्द बच्चे भी जितना कर लेते हो वो भी बहुत है। अब अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो इस वक्त मैं इस नेकबख्त से कोफ्तों की बिरयानी बनाने की फरमाइश करता। अब्बा मखमूम से तासुरात के साथ बोले तो गौरी की सांस सीने में अटक गई। कोफ्तों की बिरयानी या आम बिरयानी बनाना ही कौन सा आसान था, जो अब्बा इशारों की ज़ुबान में कोफ्तों की बिरयानी की फरमाइश कर बैठे थे। इसे इस गुमगू की कैफियत से बिलबन के टोके ने निकाला, और ख्याल आया कि अब्बा के दिल में जगह बनाने के लिए यह नहायत मुनासिब मौका था। सो दिल कड़ा करके बोला, आपका कोफ्तों की बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है तो यही सही, आपकी खातिर मैं ये भी कर लूँगा। बहुत खूब, तुम लोगों की यही मोहब्बत तो है जो मैं तुम्हारी माँ के बाद भी जी रहा हूँ, वरना उससे मुझे कैसी मोहब्बत थी इसका एक ज़माना गवाह है। तुम चारों इसकी निशानियाँ हो, और तुम्हारी खातिर मैं कड़वे से कड़वा घून भी पी सकता हूँ। ज़हीर बाबर मुग़ल का लहजा कदरे रकत आमेज़ हो गया, जिससे बेटों का दिल भी रकीक हुआ, और सब बाहम मिलकर इन्हें यकीन दिलाने लगे कि वो भी इनसे बेहद मोहब्बत करते हैं, और अपने हर अमल में इनकी रज़ा को ज़रूरी जानते हैं। ये जज्बाती मंजर ख़त्म हुआ, और अब्बा खैर से अपने कमरे को सुधारे तो चारों ने इत्मीनान भरी सांस ली, और टीपू गौरी को मुखातिब करके बोले, लीजिए बड़े भैया, ये मिट्टी तो पहले ही खासी नरम है। पुप्पो के अज़खुद आमद से भी अच्छे इशारे मिल रहे हैं, यानी हमें अब्बा को राज़ी करने के लिए ज़्यादा बैल नहीं चलाने पड़ेंगे, और आसानी से नया पार हो जाएगी। नया तो जब पार होगी तब होगी, लेकिन ये कोफ्तों की बिरयानी बनाने का मार्का मैं कैसे सर करूँगा। गौरी दर्द भरे अंदाज में कराहा तो जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, दूसरों के दुख पर खुश होती हैं। इसके भाई भी खिलखिलाकर हंसने लगे। पुप्पो दूसरे दिन हस्बे प्रोग्राम दोपहर के खाने से कबल इनके घर पहुँच गईं। गौरी लंच में इतनी बुरी तरह उलझा हुआ था कि बाहर निकलकर इनसे मुलाकात भी नहीं कर सका। काम निपटाकर फारिग होने तक इसका हुलिया इतना बिगड़ चुका था कि पुप्पो के सामने जाने से कबल
اول حلیے کی درستگی ضروری جانی اور شیخو کو کھانا میز پر لگانے کی ذمہ داری سونپ کر خود غسل خانے میں گھس گیا۔ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنے تو اپنا آپ بہتر لگا اور آوازوں سے سب کی ڈائننگ روم میں موجودگی کا اندازہ لگاتے ہوئے ادھر کا رخ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی پھپھو پھر ان کے ساتھ بیٹھی ہستی پر نظر پڑی۔ ناک میں ہیرے کی لشکاریں مارتی، لونگ پہنے مسکرا کر سب سے بات کرتی۔ وہ لڑکی کچھ شناسا تو لگ رہی تھی لیکن مکمل طور پر پہچان نہیں پا رہا تھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ شناسا اجنبی حسینہ پر سے نظریں ہٹا کر اپنے شریف ہونے کا ثبوت دیا اور پھپھو کو ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ فریش ہو گئے تم؟ تمہارے انتظار میں ہم نے بھی ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ جس نے اتنی محنت سے کھانا بنایا ہے اس کے بغیر کھانا کھاتے ہوئے بھلا کیا اچھا لگتا؟ پھپھو نے بڑی محبت سے کہا تو وہ مسکراتا ہوا ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک چور نظر پھپھو کے برابر بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ چلو انجم، سب سے پہلے اپنے ماموں جان کی پلیٹ میں کھانا ڈالو۔ پھپھو نے اپنے برابر بیٹھی لڑکی کو مخاطب کیا تو اسے جھٹکا لگا۔ ہائے تو یہ انجم ہے! حیرت کے مارے زبان بھی پھسل گئی۔ ارے تم پہچانے نہیں؟ بھئی ذرا سی ناک کی پلاسٹک سرجری کروائی ہے اور چشمہ ہٹا کر کانٹیکٹ لینس لگوائے ہیں۔ ایک سہیلی نے مشورہ دیا تھا کہ ان معمولی عیبوں کی وجہ سے اچھی بھلی لڑکی کے لیے رشتوں کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی باتیں میرے دل کو لگیں، اس لیے تمہارے پھپھا کو قائل کر کے انجم کی ناک کی پلاسٹک سرجری کروا لی اور چشمہ بھی ہٹوا دیا، اور واقعی اس سے بڑا فرق پڑا۔ بہت اچھے گھر میں اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ باقاعدہ منگنی کروں گی تو تم سب کو بھی بلواؤں گی، پھپھو بتا رہی تھی اور گوری کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ پھینی ناک والا چشمہ ٹو انجم ذرا سی تبدیلی کے بعد ایسی حسین لگے گی۔ اب معلوم ہوا تھا تو چڑیا کھیت چگ گئی تھی۔ مصنوعی حسن سے کیا ہوتا ہے؟ جینس میں سے پھینی ناک تھوڑی نکلے گی۔ جب پھینی ناک والے بچوں کی لائن لگے گی تو دیکھوں گا کس کس کی پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں محترمہ۔ جلے دل پر پھایا رکھنے کو خود ہی اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ نظریں ابا پر چلی گئیں۔ وہ بریانی کی ڈش کا ڈھکن اٹھائے اس میں موجود ملغوبے کا جائزہ لے رہے تھے۔ کوفتوں کے نام پر اس میں ٹیڑھی میڑھی کچھ کالی سی چیزیں سجی ہوئی تھیں اور چاولوں کا غالباً بالکل ہی دم نکل چکا تھا، جو ایک بھی دانہ دوسرے سے جدا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ بس یہی کچھ ہے جسے کھا کر اب تو میرا معدہ جواب دینے لگا ہے۔ اس کی گھنٹوں کی محنت پر ابا کا کیا گیا تبصرہ پانی بلکہ بحر اوقیانوس پھر گیا۔ یہ سب لڑکوں کے بس کا ہے بھی کہاں بھائی جان، بیچارے اپنی پڑھائیوں پر دھیان دیں یا گھرداری کے جھمیلے نپٹائیں۔ پھپھو نے بھتیجوں سے محبت جاڑی۔ دنیا کے سارے اچھے شیف مرد ہی ہوتے ہیں امی۔ انجم نے دخل در نامعقولات کرتے ہوئے جو بات کہی اس پر چاروں بھائیوں کا مشترکہ طور پر اس کا گلا دبا دینے کو دل چاہا، اس لیے کہ وہ شیف ہوتے ہیں اور انہوں نے اسی کام کی تربیت حاصل کی ہوتی ہے۔ ہم چاروں بزنس، میڈیکل اور کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیپو نے دانت کچکچا کر جواب دیتے ہوئے چاروں بھائیوں کے دلی جذبات کی ترجمانی کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ٹیپو، یہ بیچارے بچے اپنی اتنی مشکل پڑھائیاں کرنے میں ہی ہلکان ہو جاتے ہوں گے، ایسے میں گھرداری کرنا بڑا عذاب ہے۔ ویسے بھی یہ تو بس عورت کا ہی دم ہوتا ہے کہ تنہا گھر کے ہزاروں جھمیلے نپٹا لیتی ہے اور زبان سے اف نہیں کرتی۔ ٹیپو کی حمایت کر کے پھپھو نے انجم کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور لگے ہاتھوں اپنی صنف کے قصیدے بھی پڑھ ڈالے۔ بالکل صحیح پھپھو، واقعی عورت کے وجود سے ہی گھر کا انتظام چلتا ہے۔ اپنے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور ہمارا گھر وجود زن کے عدم موجودگی کی وجہ سے بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا ہے۔ وہ پھپھو سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے اس کے لیے خود بخود ہی فضا سازگار ہوتی جا رہی تھی، اس لیے تنہائی میں پھپھو سے مسئلہ ڈسکس کرنے کا ارادہ چھوڑ کر بلبل نے موقع پر ہی ڈول ڈال دینا مناسب سمجھا۔ تو بھئی اس تصویر کو دوبارہ رنگین کرنے کا انتظام کیے دیتے ہیں۔ پھپھو کا جواب اور مسکراہٹ دونوں معنی خیز تھیں۔ سچ پھپھو، کیا سچ مچ ہمارے گھر کی تصویر دوبارہ رنگین ہو سکتی ہے؟ خوشی میں شیخو کا لہجہ زیادہ جذباتی ہو گیا۔ اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے بیٹا، میں تو پہلے دن سے ہی اس بات کو سمجھتی ہوں کہ عورت کے بغیر گھر نہیں چل سکتا، لیکن ظاہر ہے بھابھی کا غم تازہ تھا اسی لیے فوری طور پر ایسی بات نہیں چھیڑی جا سکتی تھی۔ بھائی جان کو راضی کرنے میں بھی مجھے وقت لگا۔ میں روزانہ فون کر کے انہیں سمجھاتی تھی کہ عورت کے بغیر گھر کا انتظام چلانا ممکن نہیں ہے، تب جا کر یہ مشکل سے قائل ہوئے ہیں۔ اب پھپھو خاصے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ ہمتاً گوش پھپھو کی طرف متوجہ ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکا تھا کہ ابا کی آنکھیں کیوں جھک گئی ہیں اور کیوں وہ ذرا شرمائے شرمائے سے نظر آنے لگے ہیں۔ میرے محلے کی ہی ایک لڑکی ہے، شکل واجبی سے، اور بیچاری کے والدین اس کی نوعمری میں انتقال کر گئے تھے۔ بھابھیوں کو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی، سو اس کی شادی کے لیے کوشش نہیں کی اور وہ کنواری بیٹھی رہ گئی۔ ابھی یہی کوئی 40-42 سال کی ہو چکی ہے، نیک اور اچھے اتوار کی مالک سگڑ لڑکی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسی اچھی لڑکی کا گھر بسا کر مجھے بھی ثواب مل جائے گا اور تم لوگوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اس لیے آج تم لوگوں سے اس کے سلسلے میں بات کرنے آئی تھی۔ پھپھو سنجیدگی سے بتا رہی تھی، لیکن ان چاروں کی سوئی تو واجبی سی شکل اور 40-42 سال کی لڑکی میں ہی اٹک گئی تھی۔ کچھ پھپھو کی دماغی حالت پر بھی شبہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے نوجوان بھتیجے کے لیے ایسا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ سب سے بری حالت گوری کی تھی اور چہرے پر تیزی سے رنگ آ جا رہے تھے۔ 40-42 سال کی لڑکی، یہ زیادہ ہی ایج ڈفرینس نہیں ہو جائے گا پھپھو؟ آخر بلبل نے ہی بھائی کی ہمدردی میں سب سے پہلے آواز اٹھائی۔ اے ہٹاؤ،
ایسا بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے، لوگوں کی تو 20-20 سال کے فرق سے بھی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ شریعت نے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ زوجین کے درمیان عمروں کا اتنا یا اتنا فرق ہونا چاہیے۔ پھپھو نے بے نیازی سے جواب دیا تو غوری کا دل مزید ڈوبنے لگا اور یقین ہو گیا کہ ابھی پھپھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال دے کر سب کو لاجواب کر دیں گی۔ اتنی اعلیٰ ہستیوں کی مثال کے بعد بھلا اعتراض کی گنجائش بھی کہاں نکل سکتی تھی؟ پھپھو تو لگتا ہے اپنی طرف سے اس رشتے کو پکا ہی کر چکی ہے۔ پھپھو کے انداز پر ٹیپو نے ہنس کر تبصرہ کیا، لیکن اس کی ہنسی میں بھی خوف جھلک رہا تھا۔ لیکن پھپھو 40-42 سال کی خاتون کے ساتھ تو صحت کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر کے اتنے بہت سے کام کرنے میں تو وہ بیچاری تھک جائے گی۔ شیخو نے بھی بھائی کی ہمدردی میں ایک عذر تراشنے کی کوشش کی۔ کچھ خوف خدا کرو میرے بچے، 40-42 سال ہی عمر ہے اس بیچاری کی، کوئی 60-70 سال کی نہیں ہو گئی کہ بستر پر پڑی ہائے ہائے کرتی رہے۔ تمہاری امی بھی تو آخر 50 سال سے اوپر کی تھیں اور کیسے پھرتی سے سارے گھر کا کام سنبھالتی تھیں، وہ تو بس بیماری ہی ایسی لگی کہ دنوں میں بیچاری چٹ پٹ ہو گئی۔ بھتیجے کو گرکتے ہوئے وہ مرحومہ باورچ کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ ہوئیں، کاش امی زندہ ہوتی تو آج یہ فریضہ وہی انجام دے رہی ہوتی۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھے غوری نے بھی آخرکار زبان کھولی اور ایک سرد آہ بھر کر تبصرہ کیا، امی ہوتی تو اپنے ولی عہد کے لیے کوئی چندے آفتاب اور چندے ماہتاب دلہن تلاش کرتی، پھپھو کی طرح واجبی سی شکل کی 40-42 سالہ لڑکی کا رشتہ لے کر تھوڑی آ جاتی۔ کیا باولی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ تمہاری امی زندہ ہوتی تو بھلا ایسی نوبت ہی کیوں آتی؟ آج تک تم نے کبھی کسی عورت کو اپنے لیے سوتن تلاش کرتے دیکھا ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ بھائی جان بھابھی مرحومہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے ہوتے کبھی کسی دوسری عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اب بھی گھریلو حالات اور میرے اصرار پر مجبور ہو کر عقد ثانی کے لیے حامی بھری ہے۔ پھپھو نہ جانے کیا کیا تقریر کر رہی تھی، وہ چاروں تو شرمائے لجائے سے ابا کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے اور یاد آ رہا تھا کہ کل کس قدر جوش سے گھوڑی چڑھیا نے ویر میرا گھوڑی چڑھیا گاتے رہے تھے، لیکن آج کا سچ یہ تھا کہ ویر نہیں ابا گھوڑی چڑھنے والے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔